الحمد للہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وقال تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محبت کے ساتھ اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے حضور رسالت مآب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی صورت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین محترم، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو میلاد شریف کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، آپ کی اس مسجد کے خطیب صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ بڑا پرانا تعلق ہے قبلہ والد صاحب سے میرا، ان کے ساتھ پرسوں بھی ہم چیلم کی محفل میں ایک ساتھ تھے، بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ مجھے احساس ہے کہ ابھی سامعین اتنی تعداد میں تشریف نہیں لائے، میری کچھ مجبوری ہے کہ مغرب کے بعد پروگرام ہے، میں نے اس پروگرام میں حاضری دینا ہے، اور میں اس کو اپنا گھر سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے بارہا مرتبہ حاضری نصیب ہوئی ہے مجھے۔ میں خود وہ محترم علامہ حاجی احمد صاحب سے کہہ رہا تھا کہ عظیم عالم دین ملک پاکستان کے معروف عالم دین آپ کی اس مسجد کی ابھی تھوڑی دیر بعد زینت بنیں گے۔ میں اپنے آپ کو معروموں میں شمار کر رہا ہوں کہ میں حضرت کے خطاب سے آج معروم ہو جاؤں گا۔ میرا جو کچھ سنانا ہے وہ کئی بار پہلے بھی حاضر ہوا ہوں، پھر بھی انشاءاللہ سناؤں گا۔ میں اسے اپنی وہ معرومی سمجھ رہا ہوں کہ آج حضرت کا خطاب نہیں سن پاؤں گا، چونکہ ہمارا راستہ کچھ ایسا ہے کہ وہ زیادہ اندھیرا ہو جائے تو دشوار گزار راستہ ہے۔ بہرحال جتنا بھی وقت ہوگا میں کوشش کروں گا آپ کو محبت بھرا کوئی پیغام دے کے جاؤں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، یہ موضوع میں نے ماشاءاللہ میرے عزیز اسٹیٹ سیکرٹری صاحب بول رہے تھے تو ان کے الفاظ سے یہ موضوع میں نے چن لیا ہے. میں ویسے ذہنی طور پر کچھ اور تیار تھا کہ میں بولوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد یہ ہم سنیوں کا حق بنتا ہے، یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہمیں گھٹی میں ملا ہے. چونکہ زیادہ تر یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح ضروری ہے. اس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں میں ہمارے ہاں جتنے طبقے ہیں ان میں ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کا نام لیتا ہے اور بڑے زور سے نام لیتا ہے. ان کی محفلوں میں صحابہ کرام کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے نعرے لگتے ہیں. دوسری جانب اہل بیت اطہار کی اس طرح شان نہیں بیان کی جاتی. ایک دوسرا طبقہ ہے، میں نام لیے بغیر بات کروں گا، میرا مزاج نہیں ہے کسی کو کچھ کہنا، میں نے اپنے نوجوانوں کو کوئی بات سمجھانی ہے. ایک دوسرا طبقہ ہے جن کی محفل میں اہل بیت کی شان زیادہ بیان کی جاتی ہے، بڑے زور و شور سے اہل بیت کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن صحابہ کرام کا ذکر نہیں کیا جاتا. ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہماری جو نسبت ہے اور ہماری جو پہچان ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کسی کی پہچان وہ صحابہ کرام سے ہے، کسی کی پہچان وہ اہل بیت اطہار سے ہے، ان کے دامن میں صحابہ کرام ہیں، کسی کے دامن میں اہل بیت اطہار ہیں. الحمدللہ ہمارے دامن میں خود رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ انہوں نے بات کی نا، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، تو ہم نے مصطفیٰ کریم کا دامن پکڑا ہے. اگر میں اس بات کو دوسرے پیرائے میں کروں، جن کی محافل میں صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے، اگر وہاں اہل بیت کا ذکر چھڑ جائے ان کے ماتھوں پر سلوٹیں نظر آتی ہیں، ان کے چہروں کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. اور جن کی محفلوں میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، اگر اس محفل میں کوئی نعرہ تحقیق لگا دے، کوئی خلافت راشدہ کا نام لے لے، کوئی سیدنا ابو بکر و عمر کا نام لے لے، کوئی سیدنا عثمان ذی النورین کا نام لے لے، تو ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کی جبینوں پر سلوٹیں نظر آتی ہیں، ان کے ماتھے پر شکنیں نظر آتی ہیں. یعنی ایک ہی پہچان وہ صحابہ کرام ہیں، ایک ہی پہچان وہ اہل بیت اطہار ہیں. الحمدللہ سنیو تمہیں مبارک ہو کہ اہل سنت کی پہچان وہ اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام نہیں ہیں. اہل سنیوں کی جو پہچان ہے، اہل سنت و جماعت کی جو پہچان ہے، وہ خود رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنیوں کی پہچان رسول اللہ کی ذات ہے. اور پھر ہم اس پہچان سے، اس نسبت سے، جس کی نسبت اس ذات سے ہو گئی، ہماری اس کے ساتھ نسبت ہے. جس کا تعلق اس ذات سے ہو گیا، اس کی وجہ کہ حضور منبع ہیں، حضور مرکز ہیں، حضور محور ہیں ہمارے ایمان کا.
ہمارا مرکز و محور وہ صحابہ نہیں ہے، ہمارا مرکز و محور وہ آل بیت نہیں ہے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہمارا مرکز و محور وہ آقا کریم کی ذات ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ کملی والے محبوب کی ذات ہے جو حضور کے دامن سے جڑ گیا ہے۔ ہم اس کے غلام ہیں، ہم ہر ایک کو مانتے ہیں، لیکن کس نسبت سے مانتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کی نسبت سے مانتے ہیں۔ گویا کہ اگر میں یہ کہوں کہ حضور علیہ السلام کی ذات ایک درخت ہے، آپ ایک درخت ہیں، آپ ایک جڑ ہیں، آپ ایک بنیاد ہیں، آپ ایک منبع ہیں، آپ ایک مرکز ہیں، اور آپ ایک محور ہیں، اور اس درخت کی شاخیں ہیں۔ کوئی شاخ وہ صحابہ کرام کہلاتی ہے، کوئی شاخ وہ اہل بیت اطہار کہلاتی ہے، کوئی شاخ وہ اولیاء کرام کہلاتی ہے۔ ہمارا تعلق چونکہ مرکز سے ہے، اس مرکز سے نکلنے والی ہر شاخ سے ہمارا تعلق ہے۔ جو اس مرکز سے جڑ گیا ہے ہم اس کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ اگر اس کا تعلق غلامی والا ہے، اگر اس کا تعلق غلامی والا ہے، جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم انہیں بھی اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ دیکھیں نا، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، جس نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، چلو یہاں سے ہی بات چلا لیتے ہیں۔ جس نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، دیکھنے والوں میں تو ابو جہل بھی تھا، دیکھنے والوں میں تو عتبہ بھی تھا، دیکھنے والوں میں تو شیبہ بھی تھا، لیکن انہوں نے بھی دیکھا، لیکن انہوں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا، جنہوں نے سرکار کی زیارت بھی کی، لیکن ایمان کا مرکز بنایا، اپنی محبتوں کا مرکز بنایا، جو سرکار کی ذات کے لیے کٹ مرنے پر تیار ہو گئے، انہیں حضور کے صحابی کہتے ہیں۔ جنہوں نے اس آنکھ سے دیکھا جسے ابو بکر و عمر کہتے ہیں، جنہوں نے اس آنکھ سے دیکھا جنہیں عثمان و علی کہا جاتا ہے، کوئی وہ حبشے آیا تو مقام پا گیا۔ وہ صحابی کیسے بنے؟ وہ حبشے سے بلال آیا، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں موجود ہیں، سرکار نے واز فرمانا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے واز فرمانا ہے، لیکن سرکار کسی کی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے سوچا حضرت علی کا انتظار ہے، کسی نے سوچا حضرت عثمان غنی کا انتظار ہے، کسی نے سوچا حضرت عمر فاروق کا انتظار ہے، کسی نے سوچا حضرت ابوبکر صدیق کا انتظار ہے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ جب وہ سارے آ گئے تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں، ابو بکر و عمر آ گئے، عثمان و علی آ گئے، طلحہ و زبیر آ گئے۔ سرکار میں مجھے پتہ ہے سارے آ گئے، پر ابھی تک میرا بلال نہیں آیا۔ تو بات تو ساری ایمان کی ہے نا، بات تو ساری رشتہ اور تعلق کیا ہے؟ وہ محبت والا تعلق ہے۔ جس کی محبت قائم ہو گئی، وہ کوئی حبشے سے آیا تو وہ بلال حبشی بن گیا، مقام لے گیا۔ اور جب وہ آئے نا، جب حضرت بلال حبشی مسجد نبوی میں تشریف لائے، ابو بکر عمر کھڑے ہو گئے، عثمان و علی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہمارا سید آ گیا ہے، ہمارا سردار آ گیا۔ وہ جو کبھی کبھی غلام ہوا کرتا تھا، اسے مکے کے سردار کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارا آقا آ گیا ہے، ہمارا مولا آ گیا ہے۔ کیوں ہمارا آقا معلوم ہمارا مولا آ گیا ہے؟ کہ اس نے اپنے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا ڈالا۔ اب اگر اہل بیت اطہار کی طرف آئیں اور سلیمان فارسی کو لیں، وہ بکتے بکاتے فروخت ہوتے ہوتے مدینہ طیبہ آئے کہ کھجوروں کا ایک شہر ہے، وہاں نبیوں کا سردار آئے گا، وہاں رسولوں کا امام آئے گا۔ اور جب یہاں آئے تو سرکار نے اعزاز کیا دیا؟ فرمایا سلیمان و آل بیت منا، سلیمان کا مقام دیکھنا ہو تو میں سلیمان ہے تو فارس ہے، اس کا وہی مقام ہے جو میری اہل بیت کا مقام ہے، اس کا تعلق میرے گھر والوں سے ہے۔ یہ صحابہ کرام ہے۔ اب ذرا اہل بیت کی شان تھوڑی سی میں بتانا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو۔ اب گھر والوں میں حضور کے چچا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے چچا ہیں
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ایک اور چچا کا نام لینے لگا ہوں، سگے چچا ہیں. ابو جال کا نام نہیں لوں گا، وہ دور سے چچا ہے. ابو لہب رشتے میں سگا چچا ہے، لیکن ہم قرآن پاک کی صورتوں کو پڑھ کر ابو لہب کی مذمت کرتے ہیں. خون ایک ہی ہے، وہ بھی جناب عبد المطلب کا بیٹا ہے. حضرت عباس بھی انہی کی اولاد، حضرت امیر حمزہ بھی انہی کی اولاد، لیکن انہوں نے ایمان کی نظروں سے دیکھا تو مقام پا گئے. جس نے صرف عبداللہ کا یتیم دیکھا ہے اسے وہ مقام نہ ملا. اسے تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. قرآن جس کی مذمت بیان کرتا ہے وہ ہے حضور کا سگا چچا. تو بات اس کی نہیں ہے کہ جس نے دیکھا ہے، بات اس کی نہیں ہے کہ جس کی رگوں میں خون ہے، بات خون کی نہیں ہے، بات دیکھنے کی نہیں ہے، بات محبت کی ہے. وہ حضرت امیر حمزہ کو سرکار نے بتایا نا کہ ابو جہل نے مجھے مارا ہے، تو وہ گئے واپس آئے کہ بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا. سرکار نے فرمایا مجھے خوشی نہیں ہوئی، مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب تو میرا کلمہ پڑھے. تو ہماری نسبت اس نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے ہے جو سرکار کے ساتھ جڑ گیا. ہمارا وہ پیشوا ہے، ہمارا وہ ایمان، ہمارے ایمان کا وہی مرکز ہے. وہ صحابہ کرام کی صورت میں ہوں ہم تب انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں، وہ آل بیت کی صورت میں ہوں ہم تب انہیں اپنا امام مانتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اس دور کو تو چھوڑو، 14 صدیاں بیت گئی ہیں. آج بھی اگر کوئی کہے نا کہ میں سید زادہ ہوں، آل رسول ہوں، تو ہم سارے اٹھ کر اس کا احترام کریں گے. کیوں کریں گے احترام؟ اس کی رگوں میں رسول پاک کا خون دوڑتا ہے. وہ کہتے ہیں سنی آل بیت کو نہیں مانتے. سنی کیوں نہیں مانتے آل بیت؟ وہ بات کیا ہے جی؟ میں ہر ایک کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہماری نسبت، ہمارا تعلق وہ رسول اللہ کی ذات سے ہے. جو حضور سے جڑ گیا ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ پیشوا ہے. میرے بچوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، بس اپنے دلوں کا مرکز و محور وہ مدینہ طیبہ کی ذات کو بنا لو، وہ صاحب مدینہ کو بنا لو، صاحب گنبد خضرا کو بنا لو. اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں بھی بیڑا پار ہوگا، میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہوگا. اللہ کریم نے فرمایا قل، میرے حبیب فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، چاہے تمہارے باپ ہوں، جتنے بھی رشتوں سے بندہ محبت کرتا ہے نا، وابناؤکم، چاہے تمہارے بیٹے ہوں، واخوانکم، چاہے تمہارے بھائی ہوں، وازواجکم، چاہے تمہاری بیویاں ہوں. انہی چیزوں سے، انہی رشتوں سے بندہ محبت کرتا ہے. وعشیرتکم، چاہے تمہارا کنبہ، خاندان، خیش قبیلہ ہو. واموال اقترفتموہا، چاہے وہ مال ہو جس کو تم کماتے ہو. وتجارت تخشون کسادہا، چاہے وہ مال تجارت ہو جس کے ڈوبنے کا تمہیں ڈر اور فکر لگی رہتی ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، بندہ باہر سے تھکا ماندہ واپس آتا ہے تو دل کرتا ہے میں کب گھر پہنچوں گا. اپنے گھر سے، اپنے وطن سے بھی بندے کو پیار ہوتا ہے، اپنے مال سے، اپنی کمائی سے بھی بندہ محبت کرتا ہے. یہی ساری محبتیں، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، گھر کی محبت، مال تجارت کی محبت، اپنے وطن کی محبت. اب میرے رب نے فرمایا یہ ساری محبتیں اپنی جگہ، محبتیں اسے منع نہیں کرتا ہوں، لیکن احب الیکم من اللہ، اگر تمہیں اللہ کی محبت سے یہ زیادہ ہو گئی، ورسول ہی، اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی، اور وجہاد فی سبیلہ. اب ذرا بات لمبی ہو جائے گی، میرے خیال میں اذان کا بھی وقت ہے. اب آپ دیکھیں نا، ایک طرف میرے رب نے ساری محبتیں جن سے بندہ محبت کرتا ہے، ماں باپ، اولاد، بیوی، رشتہ دار، مال تجارت، گھر بار، وطن، وہ ساری محبتیں، مخلوق کی محبتیں رب نے ایک طرف رکھی ہیں. یہ ساری مخلوق ہے نا رب کی. اور خالق کون ہے؟ بولے صرف اللہ. اور نبی کون ہے؟
خالق ہیں یا مخلوق ہیں؟ بولیں بھائی، نبی بھی مخلوق ہے، رسول بھی مخلوق ہیں، اور جن کا نام پہلے میں نے لیا ہے ابھی آیت میں وہ سارے مخلوق ہیں۔ رب نے ساری مخلوق کو ایک پلڑے میں رکھا، اور دوسرا پلڑا کیا ہے؟ وہ محبت کا ایک پلڑا ہے، ماں باپ کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، اولاد کی محبت، وہ ایک پلڑے میں رکھا۔ دوسرے پلڑے میں کیا رکھا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئے۔ کیا مطلب؟ میرے رب نے ساری مخلوق کو ایک پلڑے میں رکھا، جب اپنے حبیب کی بات آئی اپنے حبیب کو رب نے مخلوق کے پلڑے میں نہیں ڈالا، محبت کے حوالے سے رب نے اپنے حبیب کو اپنے پلڑے میں اور اپنے کھاتے میں ڈال دیا کہ میری محبت اور میرے حبیب کی محبت وہ ایک طرف، ساری کائنات کی محبت وہ ایک طرف۔ دو چیزیں ہو گئی، اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت۔ ایک تیسری چیز بھی فرمائی، وجہادن فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کی محبت۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، جب دو کا ذکر ہو تو اردو میں بات کروں تو جمع ہے دو، عربی میں ویسے جمع نہیں ہے، اردو میں دو جمع ہے، تو اس کی محبت نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کی محبت۔ اور عربی میں بات کروں وجہادن فی سبیلہما ہونا چاہیے تھا، لیکن رب نے فرمایا وجہادن فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ یعنی سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ، یعنی رب نے بتا دیا اللہ اور اس کے حبیب کا راستہ جدا نہیں ہے، اللہ اور اس کے حبیب کا راستہ ایک ہی راستہ ہے۔ آج کچھ 14 صدیوں کے بعد کوئی اللہ اور اس کے رسول کو جدا کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، میرے رب نے اپنے حبیب کو ہر ایک جگہ اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول احب الیکم من اللہ ورسولہ، محبت میں بھی ساتھ رکھا، اطاعت میں بھی ساتھ رکھا، رضا میں بھی ساتھ رکھا۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانی ہے کیا ہو۔ اور آپ نے تو بات ہی ختم کر دی، فرماتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی۔ حضور کو خدا کہو تب بھی بات نہیں بنتی، شرک ہو جائے گا۔ حضور کو خدا سے جدا کہو تب بھی بات نہیں بنتی۔ حضور اگر خدا سے جدا ہو گئے تو پھر معاملہ ہی نہ رہا۔ اور جہاد کا آج حق ادا کر رہے ہیں فلسطین والے، یہ اپنے طور پر پورا مضمون ہے، لیکن اس کو ابھی نہ چھیڑنا میں سمجھتا ہوں ان نہتے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ فرماتا ہے پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی عذاب آ جائے۔ آج ہماری محبتیں کہاں جا رہی ہیں؟ غالباً انڈیا پاکستان کا میچ لگے ہوئے، قوم ادھر بیٹھی ہے، ہم میلاد میں کیوں جائیں؟ ہماری محبت تو حضور سے اتنی ہے نا کہ ہمیں انڈیا پاکستان کا میچ عزیز ہے، ہماری محبت تو اتنا کتنی کچھ ہے۔ رب نے فرمایا یہ اگر اولاد زیادہ عزیز ہے، وہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے، بخاری و مسلم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک میری ذات اسے اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، یہاں تک کہ تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آخری حدیث پاک عرض کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سامنے، سرکار نے پوچھا عمر مجھ سے محبت کرتا ہے؟ جی یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی محبت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ بڑی محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے پوچھا ماں باپ سے زیادہ؟ حضور ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے پوچھا اولاد سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مال و اسباب سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے پوچھا اپنی جان سے زیادہ؟ سچے تھے نا، ہماری تیرے ڈنڈی نہیں ماری، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موقع آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے، ڈنڈی نہیں ماری، سچی بات کی۔ یا رسول اللہ سچ یہ ہے اپنی جان سے زیادہ آپ مجھے پیارے نہیں ہیں۔ سرکار میں عمر پھر سن لو، ابھی تک تم کامل مومن ہوئے ہی نہیں ہو۔ اگر تمہیں اپنی جان سے زیادہ میں پیارا نہیں ہوں نا تو ابھی تک تم پکے مومن بنے ہی نہیں ہو۔ بس سرکار کا یہ فرمانا تھا،
حضرت عمر پھر بولے یا رسول اللہ اب مجھے آپ میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ ایک لمحہ گزرا، ایک لمحہ پہلے آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں، ایک لمحے کے بعد آپ مجھے اب اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو یہ کیا معنی ہوا؟ یا پہلے بات سچی نہیں تھی یا دوسری بات سچی نہیں تھی؟ باتیں دونوں سچی تھیں۔ حدیث پاک میں نے آپ کو سنا دی، میں نچوڑ یہ نکالنے لگا ہوں۔ کملی والے محبوب علیہ السلام دلوں پر تصرف رکھتے تھے، بس سرکار نے جو نگاہ اٹھائی نا فاروق اعظم کے دل پہ، ایسا تصرف فرمایا کہ وہ دل کی کایا پلٹ دی۔ جس دل میں اپنی جان سے زیادہ بھی حضور پیارے نہ تھے، بس سرکار کے دیکھنے کی، توجہ فرمانے کی دیر تھی کہ فوراً بول اٹھے۔ وہی دل جو پہلے سرکار کو اپنی ذات سے زیادہ پیارا نہ سمجھتا تھا، فوراً دل کی کایا پلٹی، اس دل میں حضور اپنی ذات سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے اور بول اٹھے یا رسول اللہ اب اس لمحے آپ مجھے اس کے بعد اب اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ صاحبو، اس میلاد کا مقصد پورا ہوتا ہے اگر ہم دل سے یہ تہیہ کریں کہ جان مال اولاد وہ ایک طرف ہے، سرکار کی ذات کی محبت وہ ایک طرف ہے۔ محمد متاع عالم میں ایجاب کی ہر ایک چیز سے پیارا، محمد آپ متاع عالم میں ایجاب کی ہر ایک چیز سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ پدر باپ کو کہتے ہیں، مادر ماں کو کہتے ہیں، برادر بھائی کو کہتے ہیں۔ وہ جتنے رشتے ابھی آیت میں نے آپ کو گنوا کر دیے یا حدیث پاک میں، یہ اس کا خلاصہ ہے کہ پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔